الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم اسلامی مہینہ ہے، جس کے حوالے سے ہمیں کئی روایات ملتی ہیں اور ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے شعبان سے لوگ غفلت برتتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال اور عبادات پیش کی جاتی ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نفس شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اور تمام مخلوقات کو بخشتے ہیں، ماں سوائے شرک کرنے والے، بغض رکھنے والے۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ پھر مزید انہوں نے ارشاد فرمایا، پھر شعبان کے روزوں کو رمضان سے جوڑ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمیں صحیح مسلم اور بخاری شریف سے یہ روایت ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو تم رمضان تک روزے نہ رکھو۔ یہ بھی مستند احمد کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو نفلی عبادات میں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم فرائض کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شعبان کے اس بابرکت مہینے کا احترام کریں اور اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔